اسد عمر صاحب بھی یہ بات کر رہے ہیں، کیا واقعی حکومت جا رہی ہے، اسمبلیاں توڑ دی جائیں گی، ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے؟ غالب کا شعر ہے کہ ہیولہ برق خرمن کا ہے خون گرم دہکاں کا، میری تعمیر میں مضمر ہے ایک صورت خرابی کی۔ وہ جو کنٹراڈکشن جو ہے وہ ہر چیز کے اندر ہوتی ہے جو اسے فنا کی طرف لے جاتی ہے۔ بھائی درخت میں زندگی بھی ہے، اسی میں اس کی موت لکھی ہوئی، اس کی عمر پوری ہو جائے گی، اسے پانی اگر نہیں ملے گا، کوئی بیماری لاحق ہو گئی۔ خان صاحب خود تلے ہوئے ہیں اپنی حکومت ختم کرنے پہ۔ باہر سے تو آپ دیکھ لیں جتنے واقعات ہو رہے ہیں اس میں جہاں سے انہیں نقصان پہنچے، یہی چیز اپنا جو پچھلے دنوں بریفنگ ہوئی اس میں بھی یہی کہا گیا اچھا کہ وہ بھی اپنے زور سے گرے تھے، یہ بھی گریں گے تو اپنے زور سے گریں گے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ بزرگوں کو کون نہیں جانتا، بھلے یہاں تک تو نوبت آ گئی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو حادثہ ہوتا ہے جس میں نقصان پہنچتا ہے پی ٹی آئی کو، اس میں اس کے فائدے کا بھی کوئی پہلو نکل آتا ہے، کچھ نہ کچھ نکل۔ قدرت کی منشا یہ لگتی ہے کہ بھئی انہیں مہلت ملے، وہ خود اپنی مہلت ختم کرنے پہ تل جائیں۔ ابھی اسد عمر صاحب کہہ رہے تھے اسمبلیاں توڑ دیں گے، تو بھئی آپ اس طرح اسمبلیاں توڑیں گے، آپ کے حلیف جو ان پہ کیا اثر ہوگا جب اس طرح کے اعلانات کریں گے؟ اور پبلک جو ہے جو سول سروس تو گئی، ہاتھ سے نکلتی چلی جائے گی۔ عوام کا سوچیں وہ کیا کرے گی؟ دیکھنا آپ نے جس ستون پہ آپ کھڑے ہیں، آپ کہتے ڈا دیں گے اس کو، مطلب اپنے ارکان اسمبلی سے 30-40 جہانگیر ترین کے ساتھ جا چکے، تعداد کچھ زیادہ بھی بیان اچھا بعض لوگ زیادہ بتاتے ہیں۔ اچھا کاف لیگ جو ہے وہ کوئی خوش نہیں ہے آپ سے، اگرچہ اسٹیبلشمنٹ خلاف نہیں ہے مگر خوش تو بہرحال نہیں ہے عثمان بزدار جیسے معاملات پہ، اور یہ جو فیصل باوڈا جیسے افلاطون سقراط اور مفکرین ہیں، انہوں نے جو کچھ کیا ہے۔ دیکھیے گیلانی صاحب جو ہیں وہ جیت گئے، اب جی بڑا دھچکا لگا ہے، وہ دھچکے سے فائدہ تو عمران خان کو پہنچا فائنلی، کہ پیپلز پارٹی اور اس میں ٹھن گئی نون لیگ میں۔ ایسا ہی ہے۔ اچھا کل کا الیکشن ہار گئے NA-249، ہاں، اور اپنی سب غلطیوں سے ہارے۔ وہ گن کے میں آپ کو بتاتا ہوں کیا غلطیاں میں بتاتا ہوں، عرض کرتا ہوں، لیکن پھر فائدہ عمران خان کو ایک پہنچ گیا ہارنے کے بعد بھی یہاں پہ۔ بھائی وہ اس نے کہا کہ شیر کا بھی شکار کیا، بلاول نے کہا، اور بلہ بھی توڑ ڈالا، ٹھیک ہے، اور دونوں میں چپکلی شروع کی۔ ابھی اس کو احساس ہے، شہباز شریف کو اس کا احساس ہے، اس نے کہا کہ میں حکومت کی شکست پر مبارکباد دیتا ہوں کراچی کے عوام کو، وہ لیکن یہ کہ مریم نے تو دھاندلی کا شور مچا رکھا ہے۔ حالانکہ ایسے موقع پہ صبر اور حکمت سے کہا، اب پھر ٹھن گئی۔ اب یہ اگر فرض کیجئے بلاول نہ بھی کہتے یہ بات، تو ان کے جو چیلے چانٹے ہیں، یہ جو درباری ہیں، یہ وہ پارٹیاں تھوڑی ہیں، یہ تو بادشاہ ہیں اور ان کے درباری ہیں۔ درباری تو کوئی ایسا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ جہانگیر ترین کی اور عمران خان کے درمیان جو تلخی وہ تو درباریوں نے کرائی ہے نا۔ میں پورے وثوق سے آپ کہتا میں جہانگیر ترین کو خوب جانتا ہوں، اور عمران خان کی تو میں رگ رگ سے واقف ہوں اللہ کے فضل سے، میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا، لیکن اس کے جو دوست اس کو واقعی جانتے ہیں میں ان میں شامل ہوں۔ بھائی جہانگیر ترین تو صلح چاہتا ہے، میں آپ کو پورے وثوق سے کہتا ہوں، اس کے ارد گرد کے لوگوں سے میرا رابطہ ہے، سب کیا سوچ رہے ہیں، اور ان سے بھی ہے رابطہ، ان سے بھی بات ہوتی رہتی ہے۔ آپ دیکھو بھائی ان میں تلخی ہوگی پی ڈی ایم میں۔ اچھا پھر یہ ہے کہ جو حماقتیں کرتی ہے اپوزیشن، مثلا مولانا فضل الرحمان نے کہا دیا پاکستان اب 24 گھنٹے نہیں لڑ سکتی۔ وہ 24 گھنٹے کیا، پاکستان آرمی تو 24 سال لڑ سکتی ہے۔ مریم صاحبہ کا بھی کیا اس کے پاس 2 کروڑ اپنا فوج ہے انڈیا کے پاس، جو وہ کشمیر کے لیے ہونی چاہیے 10 لاکھ فوج، کم از کم 8 لاکھ ہیں، تو پاکستان کے لیے کتنی چاہیے؟ 80 لاکھ تو فرض کیجئے وہ کامیاب ہو جائے۔ وہ یہاں ایٹم بم رکھا ہوا ہے، وار ہارڈنڈ آرمی ہے، ایک آدمی، وہاں کون سی مارشل ریسز ہیں؟ سکھ ہیں، سکھ خوش ہیں کوئی؟ ہاں جی گورکھے ہیں، ان کی تعداد ہی کیا ہے؟ حوصلے کی بھی بات ہے ارون صاحب۔ اچھا پھر یہ کہ وہ اس فوج میں خودکشیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہ اپرچونٹی کو استعمال کرنے کی بات ہے۔ اسٹریٹجسٹ کس کو کہتے ہیں؟ اسٹریٹجسٹ اس کو کہتے ہیں جو کمزوری کو طاقت میں بدل دے۔ اور الگ سے کہا روسی سفیر نے کہ ہماری 350 سال کی تاریخ ہے، جہاں ہم گئے واپس کبھی نہیں گئے۔ تو ضیاء-ال-حق لافٹ وہ جب ہنستا تھا تو عجیب ایک منظر پیدا ہوتا تھا، تو اس نے کہا افغانستان کی بھی ایک تاریخ ہے، یہاں جو آیا اسے واپس ہی جانا پڑا، ذلیل و رسوائی ہونا پڑا۔ بات یہ ہے کہ آپ سچویشن میں جو کمزوری ہے نا آپ کی، اس کو طاقت میں بدلتے ہیں۔ اب خان صاحب کا عجیب معاملہ ہے،
آپ مجھے بتائیے فیصل بابڈا کو یہ لیاقت علی خان ہے؟ لیاقت علی خان کے لیے قائد اعظم نے ایک سیٹ ڈھونڈی تھی، کہاں سے بلا؟ کہاں سے؟ مشرقی پاکستان۔ بھائی لیاقت علی خان کے بغیر تو کاروبار حکومت نہیں چل سکتا تھا، وزیر اعظم تو انہی کو بنانا تھا۔ جاگیر چھوڑا ہے، جاگیر 200-400 ایکڑ نہیں، کوئی 10-20,000 ایکڑ اور 1 انچ زمین نہیں لی۔ اور امریکہ نے کہا، لیاقت علی خان کی خامیاں تو لوگ بڑی بیان کرتے ہیں، خوبیاں کسی کو یاد نہیں ہیں۔ امریکہ نے کہا کہ مصدق کے خلاف مدد کرے تہران میں، جان دے دی، وہاں مادہ نہیں ہوئے۔ اب تو یہ پیپر چھپ گئے ہیں، امریکہ نے قتل کرایا ان کو۔ وہ کوئی لیاقت علی خان تھا فیصل بابڈا جس کے لیے سیٹ خالی کرا دی؟ آپ کے پاس ہے اپنا گنجی نہ آئے گی کیا ہوتا، نچوڑے گی کیا؟ آپ کے پاس 8 کی میجارٹی ہے، وہ لے گیا جہانگیر ترین، اور اس کو آپ الیکشن لڑا رہے ہیں اس آدمی کو جو اپنے ووٹروں سے کہتا ہے کہ میں تمہاری وجہ سے تھوڑی جیتا ہوں، جو گیا ہی نہیں، رابطہ ہی نہیں کیا، جو یہاں پستول لگا کے کوئی ڈرامہ سٹیج ہو رہا ہے، یا پستول لگا کے چلے گئے۔ لیکن ہارون صاحب وہ تو کہتے ہیں واؤڈا صاحب نے کام بڑا کیا اس نشست پہ رہتے ہوئے، انہوں نے تو کام بڑا کیا۔ آج پی ٹی آئی والے پریس کانفرنس کر رہے تھے، زیادتی ہو گئی۔ جو کام کرنے تھے وہ بھی میں آپ سے کرتا ہوں، کام تو ایک ہی تھا، پانی۔ بلدیہ ٹاؤن کے علاقے میں کیا تھا، یہ اس میں پانی کسی گھر میں نہیں، پانی وہ ہائیڈرنٹ جو ہیں وہ بڑے جو ٹوٹے ہوتی ہیں اوپر سے، وہ ٹرک بھر گئے، خریدتے ہیں پانی تو لوگ، تو اس کے لیے کیا کیا؟ اچھا پھر سیاست میں کم از کم 50 نصف دان، یہ حضرت علی کا قول ہے، نصف دانائی گھلنے ملنے میں ہے، وہ تو کبھی ہاتھ ہی نہیں لگے۔ یو امیجن کہ وہ اسلام آباد سے نکلا، کہاں پہنچا، وہ طیارہ جو گرا ہوا تھا اس کے اوپر کھڑے ہو کے تصویر بنائی۔ بھائی صاحب آپ نے گرایا ہے، آپ نے گرایا ہے، بوٹ لا کے، اتنا بڑا بوٹ اینکر کی میز پہ رکھ دیا۔ ہاں کچھ معاملات کے اوپر ہم ٹھیک ہے، نہیں وہ ایک سیٹ کی قربانی کیوں دے رہے ہیں جبکہ سینٹ کی سیٹ بھی جا سکتی ہے؟ غلط بیانی تو کی، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں نا، عدالت فیصلہ تو عدالت جو بھی کرے، غلط بیانی تو کی نا کہ میں امریکہ کے شہری نہیں ہوں۔ جی کیا کارنامہ علی جناب نے انجام دیا کہ اس کے لیے آپ یہ بالکل درست بات۔ اچھا پھر کتنی دفعہ ان سے ہم نے کہا ہے اور لوگوں نے کہا ہے سروے کرا لیا کریں، بس سروے کرا لیتے تو انہیں پتہ چل جاتا۔ 3 چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن ابھی بھی ساری جماعتوں کی پوزیشن ناقابل فہم تھی ہارون صاحب، پیپلز پارٹی کہاں کھڑی تھی کہاں پہنچ گئی، یہ تو کرشمہ ہے۔ الیکشن پیپلز پارٹی نہیں جیتی ہے، الیکشن جیتی ہے نون لیگ۔ پیپلز پارٹی نے ڈٹ کے دھاندلی کی ہے، اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جی کوئی اس کے ووٹ جتنے پچھلی دفعہ تھے 39% ووٹ پچھلی دفعہ کاسٹ ہوئے، اس دفعہ ہوئے 21%، 21.6۔ پچھلی دفعہ 39 پوائنٹ کچھ، وہ اس کے ووٹ دگنے سے بھی بڑھ گئے، 225% بڑھ گئے۔ باقی جو جب پولنگ ہی 1/3 رہ گئی تو اس کے ووٹ اتنے کہاں سے آ گئے؟